اگر کسی کو NIW کے لائر چاہیے بھی ہوا تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ NIW کا مطلب ہے نیشنل انٹرسٹ ویور پلان۔ یہ جو نیشنل انٹرسٹ ویور پلان ہے اس میں سیدھا آپ کو گرین کارڈ، سب سے زیادہ جو اپروول ریشو ہے وہ بھی اس کی ہے، 98% اس کی ریشو رہی ہے ایکسیپٹنس کی، اور آج کل بھی 95 کے قریب اس کی ریشو۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج آپ کو ایک ایسا پروگرام بتانے جا رہا ہوں جو سیدھا گرین کارڈ ہے، اس میں کوئی پاتھ وے نہیں ہے، کوئی اس میں ہرڈل نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اکثر جب لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، اسپیشلی پروفیشنل لوگوں سے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا طریقہ کار بتاؤ جس میں آسانی سے گرین کارڈ مل جائے۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستانی بھائی ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم لانگ پروسیسز میں نہیں جانا چاہتے۔ تو ایک پروسیس پہ میں نے کام کیا ہے، انتہائی بہترین پروسیس ہے وہ، اگر آپ نے اس کو غور سے سنا اور اس پہ آپ نے کام کیا۔ اس کا نام ہے NIW۔ NIW کا مطلب ہے نیشنل انٹرسٹ ویور پلان۔ یہ جو نیشنل انٹرسٹ ویور پلان ہے اس میں سیدھا آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے۔ مثلاً ایک J1 پلان ہے، لوگ اس کو NIW کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ J1 میں کیا ہوتا ہے؟ J1 میں آپ کی جو ڈگری ہے، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ IT اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے اس کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ میں، کنسرنڈ پروفیشن میں کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ IT کے بندے ہیں تو کسی IT کے ہاؤس سے کانٹیکٹ کریں گے، یا کسی IT کی کمپنی سے رابطہ کریں گے، IT کے کسی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں گے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کسی میڈیسن کے پروفیشن سے رابطہ کریں گے، یا آپ کسی ہاسپٹل سے کانٹیکٹ کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح انجینئر ہیں تو کسی انجینئرنگ کمپنی سے رابطہ کریں گے، جبکہ NIW میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میجر ڈفرنس ہے کہ NIW میں آپ سیدھا USCIS سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، USCIS سے آپ سیدھا کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور USCIS جو ہے وہ امریکن امیگریشن کا جو ادارہ ہے، امریکہ کی جو امیگریشن کا ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں USCIS۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ ویلیڈیٹی اس طرح نہیں ہے کہ J1 جو ہوتا ہے اس کو 2 سے 2.5 سال کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ رینیو ہوتا رہتا ہے، جبکہ NIW جب آپ کو گورنمنٹ گرانٹ کر دیتی ہے، جب آپ کو USCIS گرانٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس سیدھا گرین کارڈ ہے، آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اپروول ریشو ہے وہ بھی اس کی ہے، 98% اس کی ریشو رہی ہے ایکسیپٹنس کی، اور آج کل بھی 95 کے قریب اس کی ریشو ہے۔ اور جو اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے، ہمیں پروسیسنگ ٹائم کم سے کم چاہیے ہوتا ہے، اور اس جو یہ پلان ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم بھی صرف 3 مہینے سے 6 مہینے تک ہے۔ اور ایک دوسرا بگ ڈفرنس جو ہے وہ J1 اور NIW میں، اکثر ڈاکٹرز اور انجینئر حضرات جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ NIW اور J1 میں ڈفرنس کیا ہے۔ NIW اور J1 میں ڈفرنس یہ ہے کہ J1 میں صرف اپلائیڈ سائنسز کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، جس طرح یہ میتھ ہو گیا، فزکس ہو گئی، بایولوجی ہو گئی، کیمسٹری ہو گئی، یا انجینئرز ہو گئے، جبکہ جو NIW اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ لیکچرر ہیں، آپ ایجوکیشن کے ہیں، آپ بزنس کے ہیں، آپ میتھ کے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، IT، کوئی بھی آپ کا، ایون آپ کا جو ہے کوئی کلچرل سٹڈیز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو پھر بھی آپ NIW کر سکتے ہیں۔ اور NIW کے لیے ایک اور جو میجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے، جس کو آج کل ہم MS کہتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بیچلر ڈگری کے ساتھ 5 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو ریلیٹیو ڈپارٹمنٹ ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹ میں، یا پھر آپ کی ایکسیپشنل ایبلٹی ہونی چاہیے۔ ایکسیپشنل ایبلٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کچھ ڈپلوماز کیے ہوتے ہیں، لائک جیسے DAE ڈپلوما ہو گیا، یا کچھ لوگوں نے یہ سپورٹس کے ڈپلوماز کیے ہوتے ہیں، اور ان ڈپلوماز کی صورت میں آپ نے کم سے کم 10 سال کا ایکسپیرینس لیا ہو کسی ادارے میں، جس ادارے میں بھی آپ کام کرتے ہیں، یا آپ کے پاس کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ممبرشپ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے اس کے یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے، اراؤنڈ 5 ملین چارج کرتے ہیں، 5 ملین روپیز پاکستان میں جو بیٹھے ہیں کنسلٹنٹ اس کے، لیکن امریکن جو لائرز ہیں وہ چارج کرتے ہیں اراؤنڈ $6,000 $7,000، اور وہ بھی انسٹالمنٹس میں۔
اگر کسی کو NIWO کی کوئی لائر چاہیے بھی ہوا تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں پروفیشنل لوگوں کے لیے یا ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے لیے یہ اب تک کا سب سے اچھا پلان ہے جو مجھے نظر آیا. تھینک یو ویری مچ.